بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بس اب یہ 3 لیسن جو رہ گئے ہیں یہ بہت ہی تیزی سے ڈاؤن ہل ہم ٹریول کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر آپ سب لوگوں کے ساتھ ساتھ نہیں رہے تو خطرہ ہے کہ کچھ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ اسپیڈ بہت ہے اور کیچ اپ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 ہفتے جو ہے نا، میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں، روزانہ گھر پہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور دیں تاکہ ساتھ ساتھ کلاس کے آپ چلتے رہیں۔ تو آج اس سبق میں ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے۔ 6 صورتیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھنی تھیں، آخر میں سے اس کی 6ٹھی سورہ ہوگی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اب کچھ دعائیں اور کچھ اور چیزیں رہ جاتی ہیں، باقی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ گرامر میں فعل، امر اور نہیں پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا اور اسی کو ابھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک سیٹ کا پیٹرن دیکھا تھا، باقی 3 سیٹ کے پیٹرن آج دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 16 اختتام تک آپ 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 38,532 بار آئے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ الکافرون سے۔ اور سورہ الکافرون جس طرح میں نے بتایا کہ آخر کی صورتوں میں سے ہے، تو اس کو پہلے ہم سن لیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کتنی اہمیت ہے اس کی، اور پھر اس کو سمجھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا تعبدون ولا صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر الفاظ تو ہمیں آتے ہی ہیں، اس میں سے میرا خیال ہے شاید کوئی ایک، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں، سب الفاظ ہم نے اس کورس میں پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ ایسے ہی ہے، کوئی نیا لفظ لگ رہا تھا اس میں آپ کو؟ ٹھیک ہے، صرف شاید یہ ایک نیا لفظ لگا ہوگا، اس کو بھی ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ ایک اور اس سورہ کی خوبصورتی ہے کہ اس میں آپ کو پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی ہے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فاعل کی واحد اور جمع دونوں میں۔ تو ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں ایک دفعہ پھر سنیں گے جس میں ہم یہ چیزیں پھر رجسٹر کریں گے انشاءاللہ۔ تعارف کیا ہے سورہ الکافرون کا؟ مکی صورتوں میں سے ہے یہ، اور اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات نئی سامنے آتی ہے تو پہلے اس کو دلائل سے رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیکھا نہیں فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر زور طاقت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایسے طاقت کے ساتھ بھی نہیں دب رہی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ چلیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ لے دے کر کے معاملہ طے کر لیتے ہیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ ہم آپ ہماری مان لیں، یہ والی نوبت آتی ہے وہاں پہ جہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اب سارے حربے ناکام ہو گئے۔ تو یہی مسئلہ تھا مشرکین کا بھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ جی ہم نے دلائل سے مخالفت کر کے دیکھ لی، ہمارے دلائل کمزور تھے، ہم نے طاقت سے روکنے کی کوشش کر لی، طاقت سے بھی رک رہے ہیں، اور یہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا پیشکش کی؟ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کر لیں۔ اب اپیرنٹلی تو بڑا لوکریٹو تھا یہ کہ جی ایک سال توحید کے اوپر ہم رہیں گے پورا، یہاں تو 1 منٹ بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ
توحید ایک ایسی چیز ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اس سورہ میں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ عقیدے میں اور جو ایمان ہے ہمارا اس کے اندر کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے, کوئی مصالحت اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. باقی چیزوں میں ہو سکتی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے معاہدہ کیا تھا نا, جس پہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم اتنا دب کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں. اپیرنٹلی ان کو یہ لگ رہا تھا, مگر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا ہوا تھا اس کے مطابق وہ کام کر رہے تھے, اس لیے سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایگری کر لیا اس سے. مگر یہ ایک ایسی چیز ہے توحید, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی قسم کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ واحد ایک ایسی چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سورہ میں. پھر اپنی زندگی میں ہم اس کو کیسے لے کے آئیں گے, پہلے ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. اس سورہ کو وہ کب پڑھتے تھے؟ ہم پہلے بھی یہ حدیث پڑھ چکے ہیں جب ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر و مغرب کی سنتوں میں اکثر سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص پڑھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا اگر رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. تو ہمیں بھی اپنا معمول یہی بنا لینا چاہیے. آئیے اس کو لفظی ترجمہ بھی دیکھیں جو آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے ماشاءاللہ سے, اور ساتھ میں اس سورہ کا جو فہم ہے وہ بھی, اور کچھ اور نئی چیزیں بھی اب ہم ساتھ میں سیکھ لیں گے, کچھ گرامر کی بات کر لیں گے کیونکہ الفاظ تو سارے ہمیں آتے ہیں. جو لفظ آپ پہچانتے ہیں وہ آپ نے خود بتانا ہے, اور جو گرامر جس کی ہم ابھی تک جتنی پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق ٹی پی آئی کے جو اشارے ہیں وہ بھی اب آپ نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا لفظ ہے قل. ترجمہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا, جو پچھلی 3 صورتوں میں دیکھا کہ قل کا ترجمہ کیا کہتے تھے ہم, کہہ دیجئے, اس لیے کہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا مگر ہے واحد کا صیغہ. تو اب آپ نے فعل امر سیکھ لیا ہے, فعل امر سیکھ لیا تھا نا. فعل امر ہم نے ابھی تک فعلا کا فعل امر سیکھا ہے, فتح کا سیکھا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا افعل. اب وہ فعل کی ایک ٹائپ آپ نے پڑھی ہے فعلا, جس میں 3 حروف الگ الگ حرکتوں کے ساتھ آ رہے ہیں. قالا ایک فعل ہے. اب قالا میں 2 حرکتیں آ رہی ہیں, 3 نہیں آ رہی ہیں, تو اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہوگی فعلا سے, جو کہ QC2 کے سلیبس میں ہے آپ کے. اب انشاءاللہ QC2 کے سٹارٹ پہ پہنچ گئے نا, ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ QC2 میں آپ قالا کی پوری گردان کریں گے. ابھی میں اس کی پوری گردان کی بات نہیں کر رہا. فعل امر میں صرف قل یہ ہے. اور اس دن میں نے بتایا تھا اس کی جمع کیا ہوتی ہے. ہاں نہیں, قالو تو قالا کی جمع تھی. دیکھیں کر لیں, صحیح کر لیں اس کو. قالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قالو ان سب نے کہا. واحد اور جمع ہو گیا. ابھی میں کہہ رہا ہوں قل کہہ, تو اب اس کی جمع ہوگی کہو, کہو, اس کی جمع ہو جائے گی نا. تو قولو, اس دن بتایا تھا میں نے قل کی جمع قولو. ٹھیک ہے, تو یہ پوری گردان اس کی انشاءاللہ ہم کریں گے, مگر واحد جمع کا فرق ہم نے سیکھ لیا ہے ابھی. یا ایہا, یہ ہم اس دن پڑھ چکے ہیں کہ یا کہیں گے, ایہا کہیں گے, یا ایہا کہیں گے. تینوں کا معنی جو ہے وہ اے. ٹھیک ہے نا, یہ اے انگلش والا اے نہیں ہے, اے. ٹھیک ہے, یا جیسے کہہ لیں. اچھا, استعمال کا فرق ہے. کہیں پہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا ملے گا, کہیں پہ یا ایہا ملے گا, اور کہیں پہ صرف ایہا, اور کہیں پہ مؤنث میں ایتھا بھی ملے گا. ابھی اس لیول پہ آپ اس میں پریشان نہیں ہوگے کب یہ آتا ہے کب یہ آتا ہے. آپ نے جملے تو نہیں بنانے نا, ابھی آپ تو سیکھ رہے ہیں قرآن کریم کو. تو بس جیسے آتا ہے کچھ بھی لکھا ہو ترجمہ آپ کے ذہن میں فوراً دے, اس کا مطلب ہے خطاب ہو رہا ہے اے. بس جی نہیں, سوال ایک منٹ ٹھہر جائے نا, مجھے لیٹ می آنسر. سوال کس کا ہے؟ آپ کا ہے. تجویدی کلاس میں آپ آتے ہیں؟ ہاں, آپ آنا شروع کر دیں, اس کا ٹاپک ہے یہ.
ٹھیک ہے. اور جو لوگ تجویدی کلاس میں آتے ہیں, آپ نے شاید ابھی پڑھ لیا ہوگا یا ابھی آئے گا یہ والا لیسن کے آگے, جب حمزہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کھینچ کر کے, ابھی مدود پڑھ لی آپ نے نہیں, مدہ حروف مدہ پڑھ لیے ہیں, ہاں بس ابھی آ جائے گا, ایک دو کلاس میں ہی آ جائے گا, تو آپ اس میں بیٹھنا شروع کر دیں, اس کا ٹاپک ہے, یا بریک ٹائم میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ابھی اس کو سمجھیں کہ یا ایھا اور ایھا تینوں کا ایک معنی ہے, ٹھیک ہے. یا قومی اے میری قوم, ایھا النبی اے نبی, یا ایھا الکافرون اے کافرون. ترجمہ سب میں اے ہوا نا, کوئی فرق نہیں آیا نا, بس ابھی اس لیول پہ یہ سمجھنا ہے آپ نے خالی. الکافرون کافر, کافر کون ہوا؟ کفر کرنے والا یا انکار کرنے والا, چھپانے والا, کئی معنی آتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. کافر جو ہے یہ واحد ہے, ٹھیک ہے. اس کی جمع کیا بنے گی؟ کافرون. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس لیے صالح فاسق وغیرہ یہ سب پڑھا تھا. اگر کافرون ہے تو جمع کافرون ہوگی, یہ اصلی حالت ہے. تبدیل شدہ حالت یہ ہے کافرن یا کافرین, تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ آتا ہے آپ کو, مسلمون سے ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں پہلے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب چھوٹے تھے ہم, آج کل تو فیشن نہیں ہے اس طرح کا, والد صاحب اگر گھر میں آ کر کے کسی ایک بچے پہ غصہ کرتے تھے تو باقی بچے جو ہے نا وہ فوراً سیدھے ہو جاتے تھے کہ کہیں ہماری بھی باری نہ آ جائے, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں دیکھنے میں آتا, ٹھیک ہے, کیوں بھائی آج کل تو ایسا نہیں ہوتا نا, ابا گھر میں آ کے غصہ تو نہیں کر سکتے, ان کی ڈانٹ پڑ جائے گی, ایسا ہی ہے. چلے, تو اب یہاں پہ جو میسج ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسی بات کی ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو بھی اب فوراً چوکس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر ناراض ہو رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو فوراً ٹھیک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. کافر کا جو لفظ ہے اس کو بھی سمجھ لیں, عام طور پہ ہمارے یہاں یہ غلط استعمال بھی ہونے لگا ہے, تو اس لفظ کو ذرا آج ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کافر کا مطلب میں نے کیا بتایا آپ کو, انکار کرنے والا, چھپانے والا, اور اصطلاحی معنوں میں جو کفر ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کفر کرنے والا بھی. تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. اب عام جو غیر مسلم ہے, قرآن کریم ان کو کافر نہیں کہتا ہے, ان کو جب خطاب کرتے ہیں قرآن کریم میں تو یا ایھا الناس کہا جاتا ہے, کہ عام لوگوں تک ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک تک جو ہے وہ دین کی تعلیم پہنچ چکی ہو اور اس نے سمجھنے کے بعد اس کا انکار کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پر ناراض ہو رہے ہیں. اب یہ کافر کا لفظ کیا میں اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. اگر کسی غلط عقیدے کا میں انکار کر رہا ہوں تو میں اس کا کافر ہو گیا نا. شرک کا میں انکار کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے, یہ سمجھ لیں ذرا. لفظ کافر جو ہے نا وہ گالی نہیں ہے, انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے. ہاں, جو حق کا انکار کر رہا ہے وہ پھر کفر کر رہا ہے اصطلاحی معنوں میں, اور جو کوئی چیز اگر ناحق ہے, حق کے خلاف ہے, باطل ہے یا طاغوت ہے, اس کا انکار میں کر رہا ہوں تو میں اس کا کافر ہوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے. حافظ صاحب چھوٹے کدھر ہیں بھائی؟ حافظ صاحب یار آپ آگے بیٹھا کریں, آپ کو میں نے کہا. سورہ البقرہ آیت الکرسی جب ختم ہوتی ہے, آیت الکرسی جب ختم ہوتی ہے, اس کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا اکراہ فی الدین, آگے قد تبین الرشد من الغی, اب رک رک کے پڑھنا ہے. فَمَن یکفر بالطاغوت, تو کفارہ اس نے بس اب یہاں رک جائے نا, کفارہ اس نے, ہاں وہ آیت تو پوری کرے گا بچہ ہے نا. کفارہ اس نے کفر کیا, یکفرو وہ
کفر کرتا ہے، کفرا اس نے انکار کیا، یکفر وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. تو پس من جو یکفر انکار کرتا ہے کس چیز کا؟ بالطاغوت، طاغوت کا. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو روک رہی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی شیطان ہو، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ بریفلی بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل ہم پھر تفسیری کلاس میں کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے. ہاں تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے بس جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، اس کے لیے کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں کافر ہو سکتا ہوں، طاغوت کا کفر کرنے والا میں ہو سکتا ہوں. میں نے اسی لیے اپنے اوپر رکھ کے بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں کہا کہ کہیں کوئی پریشانی ہو جائے مجھے کافر کیسے. سمجھ آ گیا ہے، کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے. تو آج ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ کافر استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے گالی دے دی ہے. تو ہر انسان جو ہے نا اصطلاحی معنوں میں کافر نہیں ہے. ہاں لفظ کافر اس کے لیے ٹھیک ہے، انکار کر رہا ہے وہ اس کا. چلیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. پھر اپنا احتساب کر لیں کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا ہوں. یہ جو ایمبلم سا بنا ہوا ہے نا، اس کی چاروں چیزوں کو لیسن کے اینڈ پہ ایک دفعہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کا، میں بتاؤں گا آپ کو. تو آج اس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے ہم، 5-10 منٹ انشاءاللہ. پلان کیا بنانا چاہیے؟ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ ہم بہت دفعہ اس طرح کی چیزوں میں کبھی کسی شیطان کے بہکانے سے، کسی انسان کے بہکانے سے، یا خود اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں اس میں. تو استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا اور خود کی تربیت کرنے کا پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے. اور پھر یہی چیز دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہے. تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے نا. تو انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات جو ہیں وہ ہمیں خود بھی ریئلائز کرنا چاہیے اور پھر دوسروں کو بھی کنوے کرنا چاہیے. قل یا ایھا الکافرون، یہ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی، لفظ ترجمہ مفہوم دیکھ لیا تھا، اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ابھی. قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے الکافرون، کافرو. اس کے بعد ہے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا کا معنی آپ کو پتا ہے نہیں. اعبدو کا جلدی سے اشارہ کریں کیونکہ ہم نے فعل مضارع پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو افعلو میں کرتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں، تو اعبدو جو ہے میں عبادت کرتا ہوں. آسان ہو گیا، فعل مضارع سمجھ میں آ گیا ہمیں، ٹھیک ہے. اور لفظ جو ہے یہ ہمیں فعل یعبدو ہم نے پڑھا ہوا ہے. ماں ہم نے کہا تھا جب درمیان میں آئے گا تو جو، ٹھیک ہے. اور شروع میں آئے گا تو ہم نے کہا تھا نہیں کے لیے بھی استعمال ہوگا اور سوال کے لیے بھی استعمال ہوگا. یہ چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں پہلے ہی. تو آگے میں چلتا ہوں. تعبدونا، تعبدونا جیسے تفعلونا ہے نا، آپ فعل مضارع میں تفعلونا کرتے ہیں کہ تم سب کرتے ہو، تفتحونا تم سب کھولتے ہو، تجلونا تم سب بناتے ہو، تو تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو. آسان ہو گیا کام. یہ دیکھ لیں، یہ فعل مضارع کے لسٹ میں افعلو اور تفعلونا کی طرح عابدو اور تعبدونا ہے، ٹھیک ہے. عبادت کی جو 3 معنی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی چیز پوجا اور پرستش ہوتی ہے، پھر اطاعت و فرمانبرداری ہے، غلامی ہے. ان تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تو یہ وہ عبادت بندگی کے معنوں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے. ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ وحدانیت ہے. ہم اس کی بھی پہلے بات کر چکے ہیں. پھر دیکھیں آج اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اسلام کو کافی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور سے اختیارات والے عقیدے میں، کہ شریعت سازی کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آج کل مگر کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے.
تو ہمیں پورے ایمان یقین کے ساتھ جو یہ دین ہے اس کے اوپر مکمل عقیدہ رکھتے ہوئے اپنا اور عمل کرنا چاہیے. اگلی آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ وَلَا أَنْتُمْ، یہ سب آتا ہے آپ کو، اور نہیں تم سب، عابدون، عابد عبادت کرنے والا. آج ہم جب اسم فاعل مفعول کی طرف جائیں گے تو پھر یہ بھی سیکھ لیں گے کہ عابد، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. ظالم میں نے کہا تھا نا ظلم کرنے والا ہو گیا، تو عابد کون ہوا؟ عبادت کرنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے، فاعل، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ عابدون. فاعل کی جمع فاعلون. ٹھیک ہے. اسی طرح عابدن یا عابدین ہے تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ عابدین. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ عابد عبادت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. عبد ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ غلام یا بندے کو کہتے ہیں، تو وہ ایک الگ اسم ہے عبد. ٹھیک ہے نا. یہ والا جو فعل ہے اس سے جو اسم بنتا ہے وہ ہے عبادت، عبادتن. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. ماں پھر آ گیا درمیان میں تو جو یا جس کی، اور اعبدو کا اشارہ کر لیں، آپ سب لوگوں کو آنا چاہیے. ٹھیک، فعل مضارع ہے واحد، ایک انگلی سے اشارہ کریں گے. اعبدو کیا مطلب ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. تو ماں کی ہم نے بات کر لی تھی درمیان والے، اور اعبدو افعلو کی وزن پہ، جس طرح پچھلی آیت میں آیا تھا. تو اب یہاں پہ مفہوم اس کا کیا ہے کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے اور شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول نہیں ہے. کہ وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے ایک سال اپنے بتوں کی، تو پھر وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور بات ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ سارے مذاہب ایسے نہیں ہے کہ اچھا کچھ عرصے ہم اس مذہب پہ چل جائیں پھر کچھ عرصے اس مذہب پہ چل جائیں، یہ چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دین ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا دین ہے. تو وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا، کہ ہم قیامت کے دن اس کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا یہ آتا ہے آپ کو، اور نہیں میں، عابد یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. ماں بھی ہمیں آتا ہے جو جس کی. ابد تم دیکھ لیں اس کی، جیسے فعل تم ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی ابد تم. ابدا کا فعل ماضی کا صیغہ جو ہم نے کیا تھا، ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم کیا تھا نا، تو بس تم نے عبادت کی. گرامر سے آسان ہو جاتا ہے صیغوں کو سمجھنا، جو فارمز ہے نا آسان ہو جاتی ہیں. اچھا، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ شدت سے انکار کیا گیا ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. نہ اب یعنی کہ لا اعبد، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد. نہ موجودہ معبودوں کی، کیسے تعبدون حال اور مستقبل کا صیغہ ہے نا، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم. ٹھیک ہے. تو پاسٹ کی بھی اور فیوچر کی بھی اور پریزنٹ کی بھی سب نفی ہو گئی ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. ولا انا، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما عبد، یہ سیکھ لیا پہلے ہی کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آخری آیت ہے اس کی، لکم دینکم ولی دین. اس کو سمجھ لیں. لکم آپ کو آتا ہے، لہو لہم کی آپ لکم جلدی سے اشارہ کر دیں. لکم لکم، ہاں لکم کا اشارہ کر دیں جلدی سے. ہاں ٹھیک ہے، تم سب کے لیے. دینکم کا اشارہ کر دیں، تم سب کا دین. تو یہ آسان ہو گیا کہ تم سب کے لیے تم سب کا دین. وا کا مطلب ہے اور، لی
لی بھی آ گیا میرے لیے. اب یہ لی میں اصل میں یہ جو زبر لگائی گئی نا وہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں, اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے. اصل میں یہ لی ہے, اس کو توڑ کے لکھیں گے تو لی لکھیں گے. یہ دیکھیں و لی, یہاں پہ دین کے نیچے زیر لگی ہوئی دینی. ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے آخر میں اگر زیر لگی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یا تو کوئی حروف جر میں سے آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے, یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں ایسی کوئی وجہ نظر آ نہیں رہی ہے. تو یہ ایک چیز نوٹ کر لیں, جس طرح اردو اور انگلش میں بھی ہم ورڈز کو شارٹ کرتے ہیں, ڈو ناٹ کو ڈونٹ کہہ دیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو عربی میں بھی کچھ ورڈز کو اس طرح سے شارٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے یہاں پہ ہے دینی, میرا دین. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے یہ دینی ہے نا, اس کو لکھتے ہوئے اگر یا کو چھوڑ دیں, بولتے ہوئے بھی دینی کر دیں تو میننگ کنوے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیں یہ عربی میں لکھنے کا بھی اور بولنے کا بھی طریقہ ہے. تو اصل میں یہاں پہ یا تھی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, مگر ترجمہ کرتے ہوئے میرا دین اسی لیے کیا جا رہا ہے. دینی کا مطلب میرا دین, یہی مطلب ہے نا. یہ دینی جو آپ نے یہاں پہ دیکھا, یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دینی کو شارٹ میں لکھا ہوا ہے, صرف زیر لگا دیا, یا نہیں لگائی. اور اس طرح کے قرآن کریم میں اور بھی اسم آئیں گے اس طرح سے جب ہم پڑھیں گے تو, یا پڑھتے ہوئے آتے ہیں روزانہ انشاءاللہ. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں. اچھا, یہ بھی ایک آج کل مسکنسیپشن لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جی بس چھوڑ دو لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پہ اور آپ اپنے مذہب پہ فوکس کرو. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی آیت نازل ہونے کے بعد تبلیغ کا کام چھوڑ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگ اپنے دین پہ رہو, میں اپنے دین پہ, نہ لینا نہ دینا. ایسے ہی ہے نا. مگر دین کا تقاضا یہ نہیں ہے. اللہ کا جو دین ہے اس کو ہم نے خود بھی ایکسیپٹ کرنا ہے, پھر اس کو آگے پھیلانا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صرف بات جو کی گئی تھی یہ اس مصالحت کی پیشکش کے جواب میں کہی گئی تھی کہ اگر تم نے میرا دین نہیں ماننا ہے تو میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, پھر تم رہو اپنے دین پہ, میں تو اپنے دین پر ہی رہوں گا. یہ والی بات تھی. چلیں پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین, ولی اور میرے لیے, دینی میرا دین. اب دیکھیں اس میں ٹی پی آئی کا کتنا اچھا, اس سورہ کے اندر ٹی پی آئی کا جو استعمال ہے وہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ فعل ماضی آپ نے اشارہ کر لیا, بد تم, فعل مضارع آبدو تعبدونا, پھر اسم فاعل. ابھی ہم جو آج پڑھیں گے لیسن میں سیکنڈ والے میں, اسم فاعل یعنی کہ کافر, عابد, پھر اسی کی جمع کافرونا, عابدونا, یہ بھی آ گئی. پھر ضمائر بھی انا, انتم, لکم, لی, یہ سب چیزیں جو ہم نے ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھی ہوئی ہے نا اس کی بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے سورہ کے اندر. تو اس سورہ کو ہم ایک دفعہ پھر سنیں گے تاکہ ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے نا فارمز جو ہیں اس کے اندر ورڈز کی وہ کلیئر ہو جائیں. تو آئیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا ولا يعبدون لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. تو اس سورہ کو یاد تو ہے ہی, ہمیں سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے یاد کی ہوئی سورہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطاب جو شروع ہوا ہے وہ قل یا ایھا, پھر آج کی بات کی جا رہی ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں, پھر کل کی بات کی جا رہی ہے کہ نہیں کروں گا, اور پھر آخر میں
یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. خلاصہ کیا ہے سورہ کا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت، کوئی کمپرومائز عقیدے میں نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایمان کو ہم نے ہمیشہ خالص رکھنا ہے. گرامر پہ آ جاتے ہیں. فعل امر ہم نے پچھلے بار شروع کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی، مضارع اور امر. اور نہیں جو ہے وہ ہم فعل مضارع سے بناتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ الگ سے نہیں لکھا گیا اس کو، امر کے ساتھ ہی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، امر کا مطلب تھا کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنی، ریکویسٹ. جیسے ہم اس دن بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو صیغہ تو امر کا ہی یوز ہوگا، جیسے اہدی تھا، ہدایت دے، مگر ریکویسٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے. نہیں کیا ہے، منع کیا جائے گا کسی سے. اچھا اب دیکھیں، اس دن بھی میں نے بات کی تھی، شاید کچھ لوگوں نے مس کر دیا ہے، آج پوچھ رہے تھے لوگ، حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جس سے، یا درخواست کس سے کی جاتی ہے؟ جس سے آپ مخاطب ہیں خود، اسی سے کہا جائے گا نا. غائب والے کو کیا حکم دے رہا ہوں میں؟ سامنے والے کو ہی کہہ رہا ہوں نا. منع بھی اسی کو کروں گا میں، ایسا ہی ہے. تو جب اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کریں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں پھر؟ میں پاسٹ میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، مضارع تو، ماضی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کرو یا منع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ میں کر رہا ہوں یا کروں گا؟ تو جواب کس میں آتا ہے پھر؟ امر کا جواب کس میں آتا ہے؟ فعل مضارع میں. کلیئر ہو گیا؟ ابھی کسی کو کوئی کنفیوژن تھی تو جواب میں فعل مضارع میں. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دروازہ کھولنے، کتاب کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، افتح. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو کہہ دیا میں نے افتح، تو آپ کیا کہیں گے؟ افتح. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ سب کو کہوں افتح الکتاب، آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کتاب کھولیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نفتح، کہ ہم کھول رہے ہیں یا کھولیں گے. یہ بات کلیئر ہوگی سب کو؟ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سب نے یاد کر کے آنا ہے فعلا کا ٹیبل، فتح کا ٹیبل اور جالا کا ٹیبل. ٹھیک ہے، ہوم ورک کون سے دیا تھا؟ میرا خیال ہے میں نے جالا کا، ہاں، تو جالا کا ٹیبل جلدی سے سن لیتے ہیں. کہیں درمیان میں سے کون سنا رہا ہے؟ درمیان میں سے چلیں آپ سنیں جلدی سے. آج زیادہ ٹائم نہیں، اس لیے سب سے نہیں سن رہا ہوں، مگر آپ سب لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. اجعل، اجعلوا، لا تجعل، لا تجعلوا، لا تجعلوا. چلے ماشاء اللہ، ناٹ بیڈ، مگر مزید پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو، تاکہ بہت روانی کے ساتھ کریں نا. روانی کے ساتھ کون کر کے سنائے گا؟ کوئی ادھر سے آپ کریں گے؟ چلیں روانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اجعل، ماشاء اللہ، مچ بیٹر، مچ بیٹر. چلیں، تو اس کا مطلب ہے سب لوگوں کو کافی پریکٹس کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو ٹیبل ہے نا فعل کا، یہ بہت فرفر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور مزید پریکٹس کریں گے سب لوگ انشاءاللہ، کریں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس دن ایک صرف پہلے پیٹرن کی بات کی تھی. آج ہم کیا کریں گے؟ دوسرا پیٹرن، تیسرا اور چوتھا، ان سب پیٹرنز کے فعل امر اور نہیں سیکھ لیں گے. ویلکم ناصر صاحب. فتح کا جو پیٹرن تھا اس پہ ہم نے فعلا اور جعلا کیا تھا نا، تو اس کے فعل امر میں ہم نے کہا تھا افتح، اجعل، افعل، یہ کیا تھا. اب دیکھیں یہاں پہ جب نصرہ ینصرو والے پیٹرن پہ ہم آئے تو اب یہاں پہ آپ کو انصر نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اصولاً تو اگر یہی وزن ہوتا تو
इंसर होता ना लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है उनसुर, ठीक है। तो अब याद रखें कि जब यहाँ पे पेश आएगी तो इधर तो पेश है ही, यहाँ शुरू में भी पेश आ जाएगी, ठीक है, सही। कैसे बनता है अभी हम बात करेंगे इसकी, मगर अभी सिर्फ याद रखने के लिए। फिर जब यहाँ पे जेर आ रही है तो इधर भी जेर आ जाएगी, यहाँ पे भी जेर आ जाएगी जैसे पहले थी, ठीक है, इस पैटर्न में। चौथे पैटर्न में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही वाला पैटर्न है, क्योंकि वहां पे फेल माजी में चेंज आ चुकी थी, हमने उस दिन बात कर ली थी, ऐसे ही है। तो फेल मुजारे में भी कोई चेंज नहीं है और अमर में भी कोई चेंज नहीं है। तो इसकी अब हम प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि नसारा के वजन पे जितने फेल हमने पढ़े, कौन कौन से फेल पढ़े नसारा के वजन पे हमने? खलाका पढ़ा, नहीं जरा नसारा के वजन पे नहीं था, हाँ खलाका, रजाका, बोलते जाए, बहुत सारे पढ़े हैं। जकरा पढ़ा, अबदा पढ़ा, नहीं जाला कैसे हो गया भाई, ये तो फतह के वजन पे था, मैं नसारा के वजन पे कह रहा हूँ, नसारा यंसुरु, ठीक है, खलाका यखलुकु, रज़ाका यरज़ुकु, ठीक है, अबदा याबुदु, ये सब पढ़े ना हमने इस वजन वाले। नहीं, समिया में देखें, यहाँ पे तीनों में जबर आ रहे हैं, समिया में क्या हुआ था नीचे दे, हाँ हमेशा देखें कि नहीं ऐसे तुक्के नहीं लगाए ना, देखें पहले ये इन तीनों में जबर है और यहाँ पे पेश आ रही है, फिर आप बात करें, फिर मुंह खोलें, वरना दिमाग में इसको रिजेक्ट कर दें खुद ही है? अच्छा, 4 की तो हमने गर्दाने की है ना, मगर मैंने आपको और भी बताए थे, जैसे उस दिन शकरा यशकुरु था, सजदा यसजुदु था, और भी बहुत सारे बताए थे। और पेज नंबर 133 पे 133 पे बहुत सारे दिए हुए है ना, हाँ क्लास में हमने 4 की तो गर्दान की है, ठीक हो गया। चले, तो अब देखें आप, नसारा यंसुरु से जब फेल अमर बनता है तो उनसुर, ठीक है, शुरू में ये जो हमजा है, ठीक है, इसके ऊपर पेश आ जाएगी, अब जेर नहीं रहेगा। फाइला में हमने किया था इफ अल किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उन सुर, ठीक है ना। तो इसी की जमा जब करेंगे तो उन सुरु, और मना जब करेंगे तो क्या कहेंगे हम, ला तंसुर, तंसुर, और जमा में आ जाएंगे हम तो ला तंसुरु, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। बगैर तर्जुमे कर लेंगे, समझ आ रही है हमें? उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। अच्छा, ये मैंने उस दिन बताया था कि जब आप नफी कर रहे हैं ना, तो टिप दी थी कि राइट हैंड की जो एक उंगली खोल लें उसको यहाँ इस एल्बो के पास लेके आए, ठीक है, और यहाँ से बाहर खोल लें, तो उल्टा नहीं करना है इसको, ठीक है, बस ये ऐसे नहीं करना, ठीक है, हाँ, क्योंकि इस राइट हैंड से भी इशारा कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड को इधर ले आए और यहाँ से खोल दें, बस आसान। ला तंसुर करें इसको, ला तंसुर, और जब 4 उंगलियों से खोलेंगे तो ला तंसुरु, ठीक है, हाँ उल्टा नहीं करना। चले दोबारा से करें, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। मैं इशारा करूंगा, आप लोग करेंगे। जब एक उंगली से करेंगे तो तंसुर कहेंगे, और जब 4 उंगली से कहेंगे तो फिर तंसुरु करेंगे। याद रखना, ये उंगलियां खोलते हुए ना गलती हो जाती है बात बात। एक दफा फिर कर ले, मैं इशारा करूंगा, आपने इशारा भी करना है, बोलना भी है। माशाल्लाह। अब इसको सवाल जवाब में अगर हम देख लें, जब किसी को मैं कहूंगा उनसुर, तो जवाब में क्या कहेगा? ये कौन सा फेल है? फेल मुजारे। हमने कहा था ना कि फेल मुजारे में जवाब होगा, क्योंकि या तो आप कर रहे हैं या करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा मदद कर, आप कहेंगे क्या? मदद कर रहा हूं या करूंगा, जल्द करूंगा, ठीक है, हाँ। उनसुरु अगर मैं आप सबको कहूं तो आप क्या कहेंगे? सोफा या सा लगा सकते हैं आप जल्दी के लिए।
अगर ऑब्जेक्ट भी इसके साथ आ जाए, मफूल, उनसुर ज़ैदन, क्या कहेंगे आप? अनसुरु ज़ैदन, उनसुरु ज़ैदन, आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं मदद करो ज़ैद की, ननसुरु ज़ैदन। अच्छा, अब दूसरा फेल जो हमने इसमें पढ़ा था, ज़करा यज़कुरु, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, नसरा वाले पैटर्न पे, उसी ग्रुप में से, उसी सेट ऑफ वर्ब्स में से है, ठीक है। तो जिस तरह नसरा से हमने फेल अमर बनाया था, उनसुर ज़करा से बनेगा उज़कुर, जमा हो जाएगी उज़कुरु, ठीक है ना। तो जिक्र कर या नसीहत कर दोनों मानों में आ जाता है ये, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। उज़कुर, जिक्र कर, उज़कुरु, जिक्र करो, ला तज़कुर, मत जिक्र कर, ला तज़कुरु, मत जिक्र करो। इसका इशारा करूं मैं, आप लोग करेंगे? तो आप यहाँ से शुरू नहीं करते ना, आप शुरू यहाँ से बाहर से करते हैं, इसलिए उल्टा हो रहा है। आप इनको भी देखें, इनको भी देखें, दोनों सही कर रहे हैं। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, ठीक है। ये जरा प्रैक्टिस करें ना इसकी, चलें एक दफा फिर करें। नहीं, शुरू करने के लिए आपने कहाँ लाना है? अब आप सिर्फ आप ही करेंगे, हाँ। यहाँ से आपने ला, जब मैं कहूंगा तो ये उंगली यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलें करें, नहीं वाहिद से करें। हाँ, ला तज़कुर, वाहिद के लिए एक उंगली और 4 उंगलियां, ला तज़कुरु। अभी नासिर साहब को आप पकड़ लें, थोड़ी सी उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, या हबीबुल्लाह साहब के साथ, ये ठीक हो जाएगा आपका। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ग्रुप में, तो फिर तो आप तो टीचर मिले हुए, क्या मसला है फिर? आपको प्रैक्टिस कराएं आप उनको। अगर किसी को हुक्म दिया जाएगा उज़कुर, तो वो क्या जवाब देगा? अज़कुरु। और उज़कुरु जमा में उज़कुरिल्लाह, क्या मतलब हुआ इसका? जिक्र कर अल्लाह का। तो आप क्या कहेंगे? अज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, आप सब को कहा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नज़कुरुल्लाह, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जैसे हमने ज़करा नसरा की प्रैक्टिस की है, ऐसे ही अबादा से फेल अमर और दही की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अगली क्लास में सुनना होगा, इसको नोट कर लें कि अगली क्लास में सबने सुनाना है ये, ठीक है, इंशाल्लाह। आज मैंने बताया लाइट जाने की वजह से कुछ टाइम ज़ाया हुआ है, तो इसलिए हर एक से मैं नहीं सुन रहा हूँ, मगर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम सबसे सुनेंगे। इसी तरह खलाका की भी प्रैक्टिस है। खलाका में याद रखें, हमने उस दिन बात कर ली थी कि तख्लीक अल्लाह ताला का काम है, प्रैक्टिस के लिए हम अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए उखलुक पैदा कर, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, जैसे आपका होमवर्क था अबादा, वैसे ही खलाका है, ठीक है। चलिए नुक्ते तालीम देख लें। हमने कहा था कि कुछ अल्फाज है जिनको हम रेफरेंस से याद रखते हैं, तो इनके माना जब हम पूछते हैं तो कुछ लोग बता देते हैं इन, हाँ ठीक है ना, कंफ्यूजन रहती है ना, कुछ लोग कह देंगे, मगर जैसे ही मैं कहूँगा इंशाअल्लाह का मानी बताएं तो सब कह देंगे हाँ अगर अल्लाह ने चाहा। तो इसका मतलब है इनके माना हमें जुमले में तो पता था, अलग से नहीं पता था, ऐसे ही है। तो हमेशा किसी वर्ड को पहचानने के लिए उसके जुमले के रेफरेंस से याद रख लें, आयत के रेफरेंस से याद कर लें। अभी तक आप देखा होगा, जैसे हमने याद रखा, इन्ना को याद रखा इन्नल्लाह मास्साबिरीन से, ठीक है। और हमने याद रखा अला को अस्सलामु अलैकुम से, ठीक है। इस तरीके से इला को हमने याद रखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से, इस तरीके से याद रखा। तो बस मिसाल अगर याद रहेगी तो फिर माना जल्दी याद हो जाएंगे। ये टिप है आज की आपकी। लेसन हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए लेसन नंबर 17 शुरू करते हैं। इसमें हमने सिर्फ बस एक छोटी सी आयत पढ़नी है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत अहम बात बताई है, कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बताया है कि मैंने ये कुरान क्यों नाजिल किया है। तो आमतौर पे हम जब लोगों से पूछते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया लोगों को होता है कि किस लिए नाजिल हुआ है, मगर
कि कोई भी किताब देखें आप खोलें तो उसके प्रीफेस में लिखा होता है ऑथर ने कि मैंने ये किताब किस लिए लिखी है। लाइक जब मैं अंडर ग्रेड को पढ़ाया करता था, बैचलर के स्टूडेंट्स को, तो वो किताब लेता था मैं जिसमें लिखा होता था कि ये बैचलर के लिए है, अंडर ग्रेड के लिए है, ठीक है। जब मैं पोस्ट ग्रेड वालों को पढ़ाता था, मास्टर्स पीएचडी वालों को, तो फिर वो बुक लेता था जो ऑथर कहता है मैंने उस लेवल के लिए लिखी है, एमएस पीएचडी के लेवल के लिए लिखी है। ऐसे ही होता है ना। तो अल्लाह ताला ने ये किताब जो है वो नाजिल की है, उसका क्या मकसद है ये हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह। ग्रामर में हम क्या करेंगे, वही फेल अमर जो हमने आज फर्स्ट 2 सेट्स की थी, थर्ड और फोर्थ सेट की भी कर लेंगे, यानी कि दराबा वाले पैटर्न की भी और समिया वाले पैटर्न। तो एक दफा फिर रिमाइंड करा दूं, ये मैंने पिछली दफा भी बात की थी, आज फिर बता रहा हूँ कि अब ये जो लास्ट 3 लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने स्पीड अपनी जो है ना वो ठीक हमारे साथ रखनी है ताकि कोर्स अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाए। आज 17 नंबर सबक हो जाएगा, सिर्फ एक क्लास और रह जाती है, 18 और 19 नंबर सबक करेंगे हम, उसके बाद लेसन आपका कंप्लीट हो गया। 20 में तो रिवीजन है, ठीक है, लेसन नंबर 20 में रिवीजन है। तो एक हफ्ता अभी और है, इस एक हफ्ते में रोजाना कम से कम आधा घंटा और एवरेज लोगों को 2 घंटे देने चाहिए इसके ऊपर, ताकि ये कोर्स आप अच्छे तरीके से मुकम्मल करके लेवल 2 करने के लिए आए और फिर टीचर ट्रेनिंग के लिए भी तैयार हो। इरादा है ना भाई सब लोगों का, तो टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। रोजाना कम से कम आधा घंटा लगाएं और जो थोड़े से कमजोर हैं 2 घंटे लगाएं, जो लेट ज्वाइन किया है उनके लिए और जरूरी है, ठीक है। चले तो सूरह साद की आयत नंबर 29 है, इसको हम पहले सुन लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नुज़ूल का मकसद क्या है? सबसे पहली चीज जो है कि इसमें तदब्बर किया जाए, ठीक है। तो तदब्बर किस चीज पर होगा? जो इसकी अरबी की आयात हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसके ऊपर होगा। तो पहली तो बात ये होगी कि अरबी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुरान की अरबी को समझना, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग आए इस कोर्स में और तकरीबन एंड तक पहुंच भी गए। कुछ लोग बेचारे शुरू में आए, किसी वजह से नहीं कंटिन्यू कर सके, अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। एक छोटी सी मिसाल डॉक्टर साहब ने दी है यहाँ पे, एक किसी इंसान का कलाम है ये, तो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, यानी कितने बड़े बड़े लोग थे और वो वैसे ही, और इसी तरह ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो इसका तर्जुमा इंग्लिश में कर सकते हैं? करें? तर्जुमा हो जाएगा, वर्ड का तर्जुमा तो हो जाएगा, क्या वो मफहूम भी अदा हो जाएगा? ये तो एक इंसानी कलाम है, ये एक इंसानी कलाम है ना। अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं आपको दे दूं, गालिब का कोई शेर दे दूं, उसको तर्जुमा कर लेंगे, मगर वो मफहूम अदा नहीं होगा उन अल्फाज के अंदर जो असल अल्फाज में। इसलिए हम कहते हैं कुरान करीम को समझने के लिए, उस पर गौर व फिक्र करने के लिए उसके अरबी अल्फाज को सीखना जरूरी होगी। तो अल्लाह का कलाम है भाई, मिसाल हमारे सामने इंसान के कलाम का तो हम तर्जुमा सही तरीके से कर नहीं सके, इसीलिए जो उलमा है वो कहते हैं हम तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं, तर्जुमा हम नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। जी, मफहूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लामा इकबाल के कलाम की मैंने आपको मिसाल दे दी। अगर कोई कहे कि जी मैंने कलाम इकबाल को पढ़ा हुआ है मगर उसको ना उर्दू आती है, ना अरबी आती है, ना फारसी आती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे यार तुमने इकबाल को नहीं पढ़ा है। ये याद रखिएगा जब हम ये बात करते हैं हम सवाब की नफी नहीं करते हैं, सवाब तो एक एक हर्फ के ऊपर है उसके, ठीक है। अच्छा, आ रहा हूँ उस पर। तर्जुमे की कदर को भी हम कम नहीं करेंगे, हम खुद तर्जुमे की मदद से ही पढ़ा रहे हैं ना आपको। ये हर आयत का हम लफ्जी तर्जुमा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मगर इसको याद रखें, ये एक स्टेप है, ये एक ब्रिज है, पुल है, मंजिल ये नहीं है। मंजिल हमारा अरबी में ही समझते हैं, क्योंकि जब आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं अरबी में करते हैं, सुनते हैं अरबी में सुनते हैं, तो डायरेक्ट समझ आना चाहिए। और इंशाल्लाह वो टाइम आएगा आपका भी कि आप
خود سمجھیں گے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیا ہوگا اتنی کلاسز کرنے کے بعد جہاں پہ آپ آئے تھے وہاں سے تو ابھی کوئی 20-30% تو آگے پہنچ ہی گئے ہوں گے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے. اب سمجھ آتی ہے نا کوئی آیت پڑھتے ہیں تو؟ کیوں بھائی حافظ صاحب کچھ سمجھ آتی ہے آیت پڑھتے ہیں تو؟ ہیں پہلے تو بغیر سمجھے بس رٹا لگا لیا تھا, ایسے ہی تھا نا. گڈ. چلے تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں ہو رہا, وہ ثواب اپنی جگہ ہے. مگر اصل مقصد جو ہے وہ صرف کیا قرآن کا ثواب ہی لینا تھا, اس لیے نازل ہوا تھا. وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے کس لیے نازل کیا اس کو. پہلا لفظ ہے کتابن. کتاب, اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. انزلناہ, اس کو دیکھ لیں. انزلنا ہم نے نازل کیا. یہ جو فعل ہے تھوڑا سا آگے جا کے ہم پڑھیں گے. انزلہ ابھی ہم نے سمپل والے فعل پڑھے, یہ QC3 میں جا کے اس ٹائپ کے فعل بھی پڑھ لیں گے, انزلہ, ارسلہ وغیرہ. تو انزلنا ہم نے اتارا, ہم نے نازل کیا. وی ہیو ریویلڈ انگلش میں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے. انزلنا ہو, ٹھیک ہو گیا. کرنا چاہیے, سکنا نہیں. ہاں اس کو نہیں کریں گے. انزلنا جو ہے وہ ایک ہی ہے, فعل ماضی ہے انزلنا. ٹھیک ہے. الی کا, الا اور کا مل کر کے آپ کو پتہ ہے آتا ہی ہے آپ کی طرف. مبارکن, برکت والی ہے. مبارک برکت والی, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, کوئی نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا, قائم رہنا, بڑھتے رہنا, یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی ہے, مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں اس قرآن کی برکت کو, کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. پھر جس رات یہ اترا وہ رات کیا ہوئی؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے, لیلۃ القدر. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا ہے. جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. جس امت پر اترا اس امت کو بھی تو بہترین ہونا چاہیے تھا. ہاں مگر کیا وجہ ہے آج ہم بہترین امت ہیں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اترا تو تھا ہمارے اوپر مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 100 سال کے اندر اس قرآن کو اپنانے کی وجہ سے پوری دنیا پر حاوی ہو گئی تھی امت, 1000 سال کے بعد کیا ہوا کہ اب تمام لوگ ہمارے پر حاوی ہیں, چاہے یہودی ہوں, عیسائی ہوں. اب تو ہندو بھی ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں, چینی جو لادین ہے بالکل وہ بھی بہت آگے نکلے ہوئے ہم سے. سب لوگ ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. آج بھی ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں, ہمارے کردار میں قرآن آ جائے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ یہ بہت اچھا دین ہے اور تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے مسلمان ہو جاؤ. اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی آج جو مسلمان مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں, تو میں کیوں ان میں شامل ہو جاؤں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو ٹھیک کر کے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا کر کے عملی تبلیغ کرنی ہے. ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگوں کو کہنا چاہیے ہاں یار یہ دین جو ہے نا جس پہ یہ بندہ چل رہا ہے وہ دین اچھا ہے, مجھے بھی وہ دین اپنانا چاہیے. تو ضرورت کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. اس وقت فرینکلی اسپیکنگ ہماری زندگی میں نہیں ہے قرآن جس طرح ہونا چاہیے. ایگری؟ پریکٹس کر لیں اس کی. کتاب, یہ کتاب, انزلناہ, ہم نے اتارا ہے اس کو, الیکا, آپ کی طرف, مبارکن, برکت والی ہے. اب یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, آیت کنٹینیو ہو رہی ہے. لیدبروا آیاتہ, لی پہلے دیکھ لیں. لی ایک آپ نے لیے والا پڑھا تھا, ابھی ایک دوسرا اور لی اس دن میں نے بتایا تھا جب ہم اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ کریں تو میں نے کہا فعل کے ساتھ بھی آئے گا, ابھی یاد ہے اس دن؟ تو آج آ گیا فعل کے ساتھ. تو یہ ہے اس لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ایک منٹ ناصر صاحب, لفٹ کی لائٹ آن ہے, وابدہ اویلیبل ہے؟
تو پیچھے والا ہم اے سی آن کر سکتے ہیں، پھر پیچھے والا اے سی آن کر کے نا وہ کھڑکی بند کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جی تو لی فعل کے ساتھ جب آ رہا ہے تو ہم نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ تاکہ۔ یدبرو، یہ اصل میں تھا یدبرونا، کسی وجہ سے نون اس کی نہیں ہے، یہ رول آپ نے آگے جا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رول انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھ لیں گے کہ نون اس کی کیوں نہیں لکھی جا رہی ہے، جیسے آج ہم نے دینی میں یا نہیں لکھی جا رہی تھی، پڑھی نہیں جا رہی تھی، یہ رول تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے ہم۔ ابھی صرف سمجھ لیں کہ وہ سب غور کریں، تدبر کرنا، غور اور فکر کرنا۔ ابھی کسی نے پوچھا تھا اس لفظ کا معنی، تو تدبر کیا چیز ہے؟ غور اور فکر کرنا، اس کی جو آیات ہیں، اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ان کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یدبرو کے بعد کیا؟ آیاتی ہی، اس کو اگر ہم توڑیں تو آیتون، ہم اس دن پڑھ چکے ہیں کہ آیت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا تو قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی جاتی ہے وہ ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کو بھی قرآن کریم میں آیت ہی کہا جاتا ہے۔ تو کہیں پہ تو جب تلاوت کرتے ہوئے لفظ آئے گا آیتن یا آیات، تو دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمیں سیاق و سباق سے پتا چلے گا۔ تو آیتن کی جمع کیا ہے؟ آیات۔ اور یہاں پہ تھا آیاتی ہی، تو آیات کو جب ہم نے توڑا تو میں نے کہا یہ آیاتن ہو جائے گا، اور ہی جو تھا یہاں پہ زیر تھی اس وجہ سے آیات ہی تھی، اب جیسے ہی توڑا تو یہ واپس اپنی اصلی شکل میں آ گیا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ وہ ٹیبل بھی شیئر کیا تھا، یاد ہے؟ یہ جو ضمیر ہے اصلی حالت میں جب بھی توڑیں گے اصلی حالت میں لکھی جائے گی۔ ہاں آیاتن تھا نا یہ وہ تو کسی وجہ سے تبدیل ہوگی نا، پریکٹس کر لیں اس کی۔ لیدبرو، تاکہ وہ سب غور کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات پر۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، پوری آیت یہاں پہ مکمل ہوگی۔ کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ہو گیا لی، وہی تاکہ والا آ گیا، یتذکرہ، ٹھیک ہے؟ تذکر کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اسی سے یہ ورڈ بنا ہے۔ یتذکرو تھا، کسی وجہ سے یہاں پہ زبر آئی ہوئی ہے، یہ رول بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ ابھی صرف ہم ترجمہ دیکھ لیں اس کا، تاکہ نصیحت پکڑیں کون؟ اولو الالباب۔ تو یا لام زیر لی، تاکہ والا، دونوں نوٹ کر لیں اس کو، فعل سے پہلے آ رہا ہے تو لیے نہیں ہوگا اس کا ترجمہ، تاکہ ہوگا۔ اولو الالباب، اولو یا اولی جب آتا ہے تو والے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اولو اور اولی تو یاد رکھ لیں یہ والے کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ الباب کیا چیز ہے؟ لب کہتے ہیں عقل کو، لب، الباب اس کی جمع ہو گئی۔ تو اولو الالباب کون ہوئے؟ عقل والے، ٹھیک ہے؟ تو نصیحت کس نے پکڑنی ہے؟ عقل والوں نے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ قرآن سے تو میں نصیحت نہیں حاصل کر سکتا، تو اس کو پہلے یہ بات ماننی پڑے گی کہ میں عقل والا نہیں ہوں۔ تو کوئی ہے یہاں پہ ایسا؟ بتا دیں اگر کوئی ہے تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے اس نے یہ کام کرنا ہے اس کتاب میں سے، ٹھیک؟ پریکٹس کر لیں اس کی۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ تو اب کیا پتا چلا ان باتوں سے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، برکت والی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، برکت والی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ اس سے ہم نے
اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور اس سے ہم نے غور و فکر کر کے کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنی ہے۔ تو اب آج یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا مقصد جو ہے نا وہ بتا دیا ہے ہمیں۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا اس کا مقصد، تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کتاب والے ہیں؟ بھلے ہم نے یاد بھی کر لیا ہو، پورا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہو، جب تک کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کریں گے اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے، عمل کریں گے، پھر اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور یہی والی بات ہو رہی تھی ابھی کہ آج مسلم امہ کیوں ذلیل ہے آج کیوں ذلیل، کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں عروج پہ تھے نا، آج کس پستی میں آئے ہوئے ہیں اور مزید پستی کی طرف جا رہی ہے امت۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مقصد جو تھا اس قرآن کا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے، اگر کوئی کہے کہ آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ کہیں نہیں میں تو عقل والا ہوں، کوشش کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، میں سمجھ لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اب تدبر ہے کیا؟ غور کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک فرینچ میں جن کو انگلش آتی ہے ان کو فرینچ کا نیوز پیپر دے دیتا ہوں۔ فرینچ آپ کو نہیں آتی ہے، پڑھ تو پھر بھی لیں گے نا آپ، ہیں، کیونکہ الفابیٹ تو انگلش کے ہی ہے نا، مگر کیا سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو روزانہ تلاوت کر رہے ہیں بغیر سمجھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں فرینچ کا نیوز پیپر دے کے کہ آپ نے آج کا اخبار پڑھ لیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے پڑھ لیا ہے؟ نہیں، اخبار میں نہیں کہیں گے، یہ کام قرآن میں کرتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کہتے ہیں ہاں پڑھ لیا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو یہ آج سوچنے کی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سب اس غلطی میں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ نہیں پڑھا ہے ہم نے آوازیں نکالنی سیکھی ہیں صرف، آ با تا، ہاں، وہ بھی ابھی تجوید کلاس میں بیٹھیں گے تو پتا چلے گا وہ بھی غلط پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات پہ آ جاتے ہیں، میں نے اخبار دیا آپ کو پڑھنے کے لیے، آپ نے ہیڈ لائنز پڑھ لی اس کی۔ ہیڈ لائن تو صرف آپ رجسٹر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی غور فکر کرنے کی ضرورت تھی؟ تدبر کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کو ایک ریسرچ آرٹیکل دے دیتا ہوں، ایک مقالہ، کوئی ریسرچ پیپر دے دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے بعد جو لکھا جاتا ہے، اس کو بس ایسی جیسے ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ کے گزر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کو کیا کریں گے آپ؟ ہاں، تو اس میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کسی کی ہیلپ لیں گے، یار یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، محقق نے تو لکھ دیا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہوگی کہ غور اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو سمجھیں گے ہم۔ یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنے سے غور نہیں ہو رہا، صرف ترجمہ پڑھ لینے سے بھی غور نہیں ہو رہا، اس کے عربی الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ہم اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، تو تدبر والی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم اس سیڑھی پہ نہیں چڑھے ہوئے۔ قرآن کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لائیں گے؟ اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ ایمبلم سا بنا ہوا میں دکھاتا ہوں ہر دفعہ آپ کو سلائیڈ کے اندر، کہ بھئی اس کے لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ جیسے ہم کتاب کھولتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں میرے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسی جس سے کتاب کھولی، کسی اور کتاب کے آتھر کو نہیں پتہ چلے گا۔ ایون آن لائن بھی اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کا آتھر اس وقت سو رہا، اس کو تو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو جیسے ہی آپ کھولتے ہیں نا، فوراً آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے، پرسنل ہے پھر، ٹھیک ہے نا، اور پلانڈ بھی ہے۔ اب آج پلاننگ کر کے آپ تو آئے تھے نا یہاں پہ، مگر ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ کر کے نہیں آ سکا یہاں پہ، آج کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کسی وجہ سے کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا آپ کو یہاں بھیجنے کا، تو آپ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ آج ہم یہ آیت سنیں گے، صبح فجر کی نماز میں جائیں گے، امام صاحب کون سی آیت پڑھیں گے، رات کو بتاتے ہیں ہمیں کیا؟ وہ نہیں ہے نا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ صبح ان بندوں کو میں نے یہ والی آیتیں سنوانی ہیں،
اب وہ ہم ریسیو کریں نہ کریں الگ بات ہے، مگر پلان تو تھا۔ اس کے بعد کیا ریلیونٹ بھی، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے یہ آیت جو ہے نا یہ تو اہل کتاب کے لیے تھی، یہ تو مشرکین کے لیے تھی، کفار کے لیے تھی، فلانا نہیں۔ ہر آیت میں کوئی میسج ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بے مقصد نہیں نازل کر دیا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ تو قرآن سے تعلق کو ہم سمجھ لیں سب سے پہلے کہ یہ ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارا، جیسے ہی کتاب پڑھتے ہیں ہم کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ہی ہم سن رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ بن جاتا ہے ہمارا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پورے اخلاص سے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جس وقت ہم تلاوت کریں، بے دھیانی میں مت کریں۔ پھر اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر کے پڑھیں۔ دوسری چیز کیا پرسنل کیسے ہو گیا، جو میں نے بات کی کہ اس احساس کے ساتھ پڑھیں گے یہ میرے لیے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، سوچیں، غور کریں اس پہ کہ کیا اس کے اندر حکمت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو قیامت تک کی تلاوت کے لیے یہ آیت جو ہے نا کتاب میں لکھوا دی ہے۔ یہ والی بات نہیں کرنی ہے اب کہ یہ آیت مشرکوں کے لیے تھی، یہ تو مدینہ کے یہودیوں کے لیے تھی، فلانا نہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ بیٹھ جائیں، سورۃ البقرہ سے شروع کرتے ہیں، الف لام میم سے، اور آگے سورہ یونس تک چلے جائیں اور آگے تک چلے جائیں۔ اہل کتاب کو جو جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب آج ہمارے اوپر فٹ ہوتا ہے، سب آج ہمارے اوپر ہوتا ہے، وہ سب حرکتیں جو وہ کر رہے تھے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ اس کا پلان جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، تو آیت آیت کے اوپر لکھا ہوا ہے سننے والے کا نام اور پڑھنے والے کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے کہ کب کون سی آیت ہم نے سننی ہے اور کب کون سی آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ریلیونٹ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آیتیں ہمارے نازل کی ہیں تو پھر وہ ضرور ہمارے لیے کوئی نصیحت کے لیے ہوگی، کچھ ہمارے لیے کوئی سبق کے لیے ہوگی، کچھ سمجھنے کے لیے ہوگی۔ irrelevant چیز اللہ تعالیٰ، عام اس دنیا میں کوئی بندہ کسی کی اسپیچ تقریر سننے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، تو کوئی irrelevant بات نہیں کرے گا۔ کسی کے لیکچر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درس سن رہے ہیں، irrelevant بات نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنی کتاب میں کوئی irrelevant بات لکھ دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام کلام جو ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ تو ہمارا تعلق اس سے قائم ہو گیا۔ تو اب ہم جو ہے تدبر کا طریقہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے مطالعہ کیا، سنا، پڑھا، پھر اس کا تصور اور احساس کے ساتھ کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قیامت کی بات ہو رہی ہے، جنت دوزخ کی بات ہو رہی ہے، گزری ہوئی قوموں کی باتیں ہو رہی ہیں، آج کے حالات کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا سمجھ کر کے ہم تصور کریں گے، احساس کریں گے۔ نعمتوں کا ہے تو شکر کی بات کریں گے، جنت کا ہے تو شوق اور امید ہونی چاہیے، دوزخ کا ہے تو پھر خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم مطالعہ کر لیں تو پھر ہمیں اس سے ریلیونٹ جو ہے دعا وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے۔ پھر احتساب کرنا چاہیے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا عمل بھی ہمارا اس کے مطابق ہے، اور پھر پلان بنانا چاہیے اگلے دن یا اگلے ہفتے کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے ہم نے تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں کیا ہے کہ اللہ کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، چاہے دل پہ کوئی اثر ہو رہا ہوگا یا ہمارے جسم پہ اثر ہو رہا ہوگا، اس کا ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں کہ اس قرآن میں ہم تدبر اور تذکر کریں۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، مثال پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بچہ اگر کوئی میٹرک یا او لیول کر رہا ہے اور کتاب کھولتا ہی نہیں ہے، دعا کیے جا رہا ہے، صبح شام دعا کیا جا رہا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا نا کہ یار کتاب تو تم کھول نہیں رہے ہو، دعا کیے جا رہے ہو، ایک گریڈ سے پاس ہو جاؤں گے، کہاں سے ہو گئے؟ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، دعا ہم کرتے چلے جائیں گے، یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، یا اللہ ہمارے جو آج کے حالات ہیں اس کو اپنی کتاب میں جو ہدایت ہے اس کے مطابق کر دے، ہماری زندگی کو اس طرح کی بنا دے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اس طرح کی ساری دعائیں ہم کرتے رہیں، مگر کتاب کھول کے پڑھے ہی نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ڈوز اور ڈونٹس میرے کیا ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا احتساب کر کے ہم
پھر پلان بنائیں گے اگلے دن، جیسے ہم نے پہلے شروع میں بالکل پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر آج رات کو کھانے کا پلان نہیں بنا ہے تو پھر بھوکا رہنے کا پلان بنا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو پلان بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پلان انڈیویجول سے شروع ہوتا ہے پھر کلیکٹیو ہوتا ہے. اور اب آپ سب لوگ جو ہے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے لیے جو ہے ہمیں، جو ہم نے قرآن کے حقوق پڑھے ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے. اور اسی چیز کو آگے پہنچانا. تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ پہنچانا ہے آگے. اب یہاں پر ایک اور بات دیکھ لیں ہم، آخری حج کے خطبے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات بتائی تھی، کیا تھی؟ بلغوا عنی ولو آیا. کیا ترجمہ اس کا دیکھیں، بلغ، بلغ پہنچا دو. ٹھیک ہے، ابلاغ پہنچانا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلغو پہنچا دو. ان آپ کو آتا ہے، ان یا لگ گئی تو انی ہو گیا، یہ مجھ سے آتا ہے نا. واہ اور لو اگرچہ، ٹھیک ہے نا، لو اگرچہ، آیتن کوئی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو کیا مطلب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ میسج دیا تھا کہ مجھ سے پہنچا دو، آگے پہنچانا ہے، چاہے ایک آیت ہی کو. اب تک کتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کورس کے اندر؟ یہ سب تو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب بھی آپ کے پاس ہے، سلائیڈیں بھی آپ کے پاس ہیں، ویڈیو بھی آپ کے پاس ہے. صرف دیکھ کر کے اچھی طرح سے سمجھیں اور آگے سمجھا دیں. کوئی اپنی طرف سے آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، علماء سے آیا ہوا سارا مٹیریل موجود ہے. پورا QC1 پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے ابھی آپ 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ. ایسا ہی ہے، نیت کریں. جو احادیث بھی ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جو آیات ہم نے سیکھ لی ہیں وہ آیات آپ آگے پہنچا سکتے ہیں. پھر اگر خود آپ کے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں دی ہے، اتنا علم نہیں دیا ہے، اتنی ریسورسز نہیں دی ہیں، تو جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو صلاحیت دی ہے، اس کو دیکھیں کہ میں کہاں استعمال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں اس پیسے کو کہاں استعمال کر رہا ہوں؟ کیا اس کام میں استعمال کر رہا ہوں میں؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ نہیں دیا مثال کے طور پہ، مگر صلاحیت دے دی، اسکلز دے دی ہیں، یعنی کہ میں IT میں بہت ایکسپرٹ بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اسی کو استعمال کر لوں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر اسکلز میری اچھی ہیں، کمیونیکیشن اسکلز میری بڑی اچھی ہیں، میں اس کو استعمال کر لوں. تو جو بھی صلاحیت ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو میں استعمال کروں. اچھا، خود نہیں کر سکتا، جو لوگ کر رہے ہیں ان میں شامل ہو جاؤں؟ یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا. تو بھائی کچھ نہ کچھ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں نا کہ قرآن کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. بڑی ذمہ داری ہے نا یہ، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. کیونکہ اب آپ کو اہمیت کا احساس ہو گیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آپ شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ. جس طریقے سے ہر ایک کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہاں پہ والنٹیئر کرتے ہیں. ناصر صاحب مثال سامنے سب سے بڑی بیٹھی ہوئی، کب سے ناصر صاحب والنٹیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جب سے ہمارا سینٹر بنا ہے، دیکھیں جب سے، بلکہ سینٹر تو یہ بلڈنگ تو بعد میں بنی تھی، جب گھر سے شروع کر رہے تھے وہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے. اور آپ دیکھیں ہر کلاس میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں نا، یہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی ہوم ورک چیک کر رہے ہیں، پیپر چیک کر رہے ہیں، ورک بک چیک کر رہے ہیں، ایکسٹرا سیشن دے رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، فون پہ لوگ ان سے ہیلپ لے رہے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ اور کام بھی تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، ان کو صلاحیت بھی دی، ایک اچھے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، مگر انہوں نے ڈیووٹ کیا ہوا ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، کس کام کے لیے؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، یہ بھی پوچھ لیں ان سے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے مثال میں نے دے دی. ناظر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے نظر بھی مجھے آ گئے تھے. ہم سب جا کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے اس کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. خود جواب آپ کو مل جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں، نیت کریں، برکت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. آپ نیت تو کریں نا کہ میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا اس کام میں. چلیں اگلے اسباق میں آنے والی آیتیں اور اذکار کو آپ نے اب اسی طرح سے پڑھنا ہے. یہ جو بات ہم نے سیکھ لی کہ
तसव्वुर और एहसास के साथ उसका मुताला करना है, फिर हमने उससे रिलेवेंट दुआ करनी है और एहतिसाब करना है, प्लान बनाना है और फिर उसको आगे हमने पहुंचाना है। ये तरीका रहेगा अब हमारा कुरान करीम को पढ़ने का इंशाल्लाह इस कोर्स में भी और आगे भी। जो भी आयत हम पढ़ेंगे मुताले के बाद ये वाले काम हमने करने हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। कुरान करीम के हुकूक हम हर क्लास के एंड पे बात करते हैं कि कुरान करीम पर ईमान रखने के बाद क्या है, पढ़ना, समझना, गौर करना, अमल करना, फैलाना और फिर अल्टीमेटली क्या चीज़ है, अल्टीमेट गोल क्या है, इसके निफाज की कोशिश करना। तो ये सब काम हो जाएगा, फिर वो स्टेज भी आएगा इंशाल्लाह। चलिए याद करेंगे, बगैर समझे जो है ना तदब्बर और तज़क्कुर नहीं हो सकता, यानी कि मकसद नुज़ूल पूरा ही नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ने कहा हमने इस काम के लिए नाजिल किया है और वो मकसद जो है पूरा ही नहीं हो रहा है। आज और अभी दुआ करें और प्लान बनाएंगे, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह कुरान करीम सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक क्लास रह गई है, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, तो भाग नहीं जाना है। लेवल 2 के लिए भी तैयारी करनी है, उसके लिए जरूरी है कि लेवल 1 बहुत अच्छा करें। 2-3 हफ्ते हैं अभी, खूब अच्छी तैयारी करें। फाइनल क्विज में जिन लोगों के 90% मार्क्स नहीं थे वो 90% मार्क्स लें, जिनके 70% नहीं थे वो 70% मार्क्स लें। मतलब अपना अपना स्केल आप सबको पता होता है, मगर 50% से नीचे तो फेल तो कोई होता ही नहीं है ना इस कोर्स में, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब है आपको अपना टारगेट 70% रखना चाहिए, 70 से नीचे नहीं। 50% तो सब ले लेंगे, फेल तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए लेसन मुकम्मल हो गया है, ग्रामर में आ जाते हैं जल्दी से और फिर इंशाल्लाह हम क्लास आज की मुकम्मल कर लेंगे। कोई नई चीज नहीं सीखनी आज ग्रामर में, वही फेल अमर और नहीं जो पिछली दफा सीखा था, ब्रेक से पहले वाले सेशन में हमने सीखा था। 2 पैटर्न, 2 और पैटर्न अभी सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ये चारों पैटर्न हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। फेल अमर और नहीं हमने बेसिक गिरदान फ़ाला से कर ली थी, ये सब फेल माजी है, ये सारे फेल मुजारे हैं, ये फेल अमर है और ये फेल नहीं है। ये जो है ना ये सबको, ये वाला जो टेबल है ना, फेल फर आना चाहिए। और फेल मैंने पिछली दफा ही बताया था हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसम में आएंगे, जो गर्दान का टेबल है हमारा उसमें इसम रह गए हैं। अभी फेल सारे मुकम्मल हो गए जो इस QC1 में हमने करने थे। तो अब आपने ये वाली जो है ना फाला फालू फालता फालतू, ये बहुत स्पीड में सबको इशारे के साथ करना चाहिए, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आप ही के काम आएगी, याद रखें। इस फाला का जो पैटर्न था फताहा हमने कर लिया। अब फिर दूसरा पैटर्न आया नसारा का, ये आज हमने ब्रेक से पहले कर लिया। नसारा के पैटर्न थे, मैंने आपको कहा कि आप फलाका, रज़ाका, ज़करा, अबादा ये कर लेंगे। तो आज हम 2 और पैटर्न सीखेंगे। एक पहला है दाराबा, ठीक है। दाराबा उस दिन हमने इसका फेल माजी कर लिया था, इसका फेल मुजारे कर लिया था, ऐसा ही है। चले होमवर्क के लिए ज्यादा परेशान नहीं हो, मिल जाएगा सबको, नहीं मिला तो बाद में भी पकड़ लें हबीबुल्लाह साहब को, कोई मसला नहीं, मिल जाता है, कहीं नहीं जाता। एक्स्ट्रा कॉपियां की होती है इन्होंने, ठीक है। आए दाराबा की करें, ठीक है। सही है हबीबुल्लाह साहब, आप बैठ जाएं, आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें जरा। किसी को नहीं मिला है ब्रेक के बाद, हबीबुल्लाह साहब इधर ही हैं, ठीक है। क्लास के बाद पकड़ लें इनको। चले आए दराबा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दराबा क्या तर्जुमा हुआ, उसने मारा। तर्जुमा करने की जरूरत है कि नहीं है, सबको आता है। चले दराबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। यहां तक सब आता था, पिछले 2 हफ्तों में कर लिया हमने। अब अमर और नहीं की तरफ आते हैं। इदरिब क्या तर्जमा हुआ, मारा कैसे हो गया, मार। हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमर यही है भाई, ठीक है। ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फेल ऐसा है कि आप ऑर्डर ही दे सकते हैं इसका, मगर देना नहीं है ये वाला ऑर्डर। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार। आपने इशारा यहां से शुरू करना है, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लें।
इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। मैं इशारा करूंगा अब तक लोग बोलेंगे। जैसे ही अमर के बाद नहीं पे आते हैं ना, फौरन पहले ही हाथ यहाँ ले जाए ताकि उस वक्त ना लाना पड़े। ठीक है, चले। एक दफा और करें, सबने एक साथ करना है। इधर से कोई जल्दी से करा दे, अपनी जगह पे आए कराएं बेटा, वहीं पे खड़े होकर जल्दी से करा दें, शाबाश कराएं। माशाल्लाह। हाफिज साहब कुरान करीम में कहाँ पे आता है इदरिब? सूरतुल बकरा। चलें, इदरिब ये असाक, हाँ ठीक है, कि मार क्या चीज, अपनी लाठी, कहाँ, पत्थर पर। तो फिर क्या हुआ, फन फजर, ठीक है, फिर 12 चश्मे फूट पड़े थे ना जी। उस दिन भी हमने यही बात की थी कि देखिए ये वाहिद और जमा का फर्क है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर लें। हमने तो अरबी समझानी है आपको कि ये वाहिद है, ये जमा है। आपको उर्दू में आम बोल चाल वाली उर्दू अच्छी लगती है, वो जो क्या कहते हैं शुरफा वाली उर्दू है वो अच्छी लगती है। आप पंजाबी में समझना चाहते हैं, आप पंजाबी में समझ लें इसको। पश्तो में समझना चाहते हैं, पश्तो में समझ लें। पोठवारी, इनको जिस जबान में समझना चाहते हैं, सराइकी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि भाई एक वाहिद को कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, और जमा को दिया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं कह रहा हूँ ना, आपको समझाना है, समझा दिया है मैंने आपको बस, ठीक है। हाँ भाई, उर्दू का एक तरीका है ये, ठीक है ना, सही है। अब डॉक्टर साहब ने ये जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है ना, तमाम अफाल के लिए उन्होंने एक ही रखी हुई है। अब मैं इसको आज चेंज कर दूं, जो नेट पे जाकर के, यूट्यूब पे जाके उनकी वीडियो देखेगा, वो तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, आपने चेंज कर दिया उठा के, उसको और कंफ्यूजन हो जाएगी लेकर के। तो बेहतर है कि स्टैंडर्डाइजेशन, आपने फौज में भी देखा होगा, हमेशा हर चीज के लिए स्टैंडर्डाइजेशन रहती है, भले कहीं छोटी मोटी उसमें कमी हो, बट वी ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ ट्रांसलेटिंग। तो बेहतर यही है कि इसी को फॉलो करें, मुझसे स्लाइडें मत चेंज कराएं जी। ये मैंने कहा था कि जब आप जमा में वही चीज उसी की जमा बना रहे हैं ना, ठीक है, तो असल में क्या था, ये तदरीबूना था, ठीक है। किसी वजह से ये नून गिर गई है, जो आपने आगे जाके पढ़ना है, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हाँ है नहीं हाँ चेंज हो गया अब, ठीक है ना। अब इसकी नून हज़फ हो गई है, आगे जाके पढ़ेंगे अब, ठीक हो गया। चले, इसको बोलचाल में इस्तेमाल करें। इदरिब, क्या जवाब होगा, अदरिब, ठीक है। और जमा में कहूं इदरिबू, तो नदरिबू। कुर्रातुन, फुटबॉल को कहते हैं, ठीक है। अब इसका हुक्म, किसी बंदे को मारने का मैं हुक्म नहीं सकता हूँ, मगर फुटबॉल को किक करने का तो हुक्म दिया जा सकता है, ठीक है। तो इदरिबल कुरा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे अदरिबुल कुरा, इदरिबुल कुरा, नदरिबुल कुरा। ये एक पैटर्न खत्म हो गया। दराबा, मैंने कहा था इस पैटर्न पे जो फेल आते हैं, गफरा है, जलमा है, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, थर्ड पैटर्न, तीसरा बाब था ये, ठीक है। अब आएगा हमारा चौथा बाब, फोर्थ पैटर्न, ठीक है। चौथा बाब क्या है, सामिया। इसमें फेल माजी में तब्दीली आ गई थी, तो फेल मुजारे उसी तरह रहा जिस तरह फतह पहला वाला पैटर्न था, ठीक है, ऐसे ही है।
اس میں اب دیکھیں وہی والی بات جو میں نے کہا تھا کہ آپ نے فعل مضارع سے بنانا ہے. تسمعو ہے, ٹھیک ہے نا, تسمعو. اب اس سے میں نے فعل امر بنانا ہے, تو میں کیا کروں گا, تا ہٹا دی, اب سین کے اوپر جزم ہے, کیا کروں میں, الف شروع میں حمزہ لگانی پڑے گی مجھے. حمزہ کے نیچے زیر لگاؤں کہ اوپر پیش لگا دوں؟ پیش کیوں نہیں لگاؤں؟ کیونکہ یہ نصرہ والے پیٹرن پہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. نصرہ والے پیٹرن پہ ین شروع تھا, تن شروع تھا, اس لیے یہاں پہ پیش آئی ہوئی تھی, تو اس لیے ہم نے پھر شروع میں جب الف لگائی تو اس پہ پیش لگا دی تھی. ابھی یہاں پہ زبر ہے تو ہم نے شروع میں جو الف لگائی ہے اس کے نیچے زیر لگا دی. تو پیش میں پیش لگانی ہے, اس کے علاوہ زیر ہو یا زبر ہو زیر ہی لگے گی, یہ یاد رکھ لیں, اس کو نوٹ کر. ٹھیک ہے, پیش میں پیش لگے گی, زیر اور زبر دونوں میں زیر ہی لگے گی. کلیئر ہو گیا؟ اس کو نوٹ کریں, بہت کام کی چیز ہے یہ. تو اب اس کا فعل امر کیا ہوگا؟ پہلے تو فعل ماضی کر لیتے ہیں نا, سمعا, سمعو, سمعتا, سمعتو, سمعتم, سمعنا. فعل مضارع میں آ جائیں یسمعو, یسمعونا, تسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو. فعل امر میں آ جائیں اسمع, دیکھیں بالکل سیم وزن ہے. افتح, افعل, اجعل, یہی وزن تھا نا, وہی وزن ہے. افتح اور اسمع میں کوئی فرق لگ رہا ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے اس کے فعل ماضی میں فرق آ گیا تھا, فعل مضارع اسی پیٹرن پہ رہا, تو فعل امر بھی اسی پیٹرن پہ رہے گا. اسمع سن, اسمعو سنو, اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. بغیر ترجمے کر لیں, اسمع اسمعو, لا تسمع لا تسمعو, اسمع اسمعو, لا تسمع لا تسمعو. میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور, فون کرا کے جلدی سے وہیں پہ پریکٹس کرا دیں. آپ کرائیں بیٹا, ادھر ہی سے جلدی سے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. پریکٹس بول چال میں کیسے کریں گے ہم؟ اسمع, اگر میں کہوں گا سنو, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کہیں گے؟ اسمعو. اور اسمعو تم سب سنو. اسماعیل قرآن, اگر تلاوت ہو رہی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن سنیں آپ, تو کیا آپ کیا کہیں گے؟ اسماعیل قرآن. دیکھیں قرآنو نہیں ہے, قرآن جس کو سننا ہے. اسماعیل قرآن, نسمعول. ہوم ورک آپ کا سمیع کے پیٹرن پہ ہی آپ نے علیمہ اور عاملہ کیا تھا, اسی کا فعل ماضی مضارع آپ کو آتا ہے, اسی کا امر کر لیں آپ. ٹھیک ہے, اعلم جان, اعلمو جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلمو مت جانو. اسی طرح اعمل عمل کر, ٹھیک ہے نا, اعملو تم سب عمل کرو, لا تعمل مت عمل کر, لا تعملو تم سب مت عمل کرو. اب دیکھیں یہ چار پیٹرن آپ نے سیکھ لیے فعل کے. پہلا پیٹرن تھا فتح, اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں, پہچان کیا ہوتی ہے اس کی؟ فا, ٹھیک ہے نا. تو فا گروپ کے جتنے بھی فعل ہیں پیج 132 پہ آپ کو اس میں سے کچھ تھوڑے سے دیے ہوئے ہیں, قرآن کریم میں بہت سارے آتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا گروپ کون سا ہو گیا؟ نون, تو ہم اس کو کہتے ہیں باب. یہ باب فتح والے فعل تھے, باب نصرہ والے ہو گئے, باب دربا والے ہو گئے, اور باب سمیع والے ہو گئے, ٹھیک ہے. ان سب میں آپ دیکھیں یہ کیا چیز کامن ہے, اگر یہاں پہ زبر تھی تو امر میں بھی زبر آ گئی, یہاں پیش تھی تو امر میں پیش آ گئی, یہاں زیر تھی تو امر میں زیر آ گئی, یہاں پہ زبر واپس زبر میں تبدیل ہو گیا. شروع میں جو حمزہ لگاتے ہیں اس میں نے رول بتا دیا, اگر پیش ہے تو شروع میں پیش لگے گی, اس کے علاوہ چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو شروع میں زیر ہی رہے گی. تو آسان ہو گیا کام, بس یہ رول یاد کر لیں گے آپ, تو آپ کو پھر قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھیں
آپ نے فعل مضارع دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں آخر سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا حرکت ہے وہ دیکھنی ہے آپ نے. اگر تو پیش ہے تو فعل امر میں بھی آخر سے پہلے والے کے اوپر پیش آ جائے گی، ٹھیک ہے. اگر زبر ہے تو زبر، زیر ہے تو زیر، ٹھیک ہو گیا. زبر ہے یہاں پر تو زبر. اب آتے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جب علامت مضارع آپ ہٹاتے ہیں یہاں سے تو سکون آ رہا ہے، اس کے بعد پڑھ نہیں سکتے ہیں تو پڑھنے کے لیے ہم لگاتے ہیں، یہ ٹیمپریری حمزہ لگاتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے. اس پہ کون سی حرکت لگنی ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں، زبر تو کبھی بھی نہیں لگے گی، زبر تو کبھی لگنی ہی نہیں ہے، یا تو پیش لگے گی یا زیر لگے گی. تو آسان طریقہ میں نہیں بتا دیا کہ پیش کو پہچان لیں، اس کے علاوہ جو بھی آئے گی اس میں زیر ہی لگے گی. یہاں پہ جب پیش تھی تو پھر حمزہ کے اوپر بھی پیش آئے گی. اگر یہاں پہ زبر یا زیر کچھ بھی ہو تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گی. بس یہ رول اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے فعل امر جب بھی آئے گا نا، اذهب، فوراً آپ سمجھ لیں گے اچھا یہ زیر لگی ہوئی ہے، ذهب یذهب فعل ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. جمع میں آخر میں واو آ جائے گی. فعل کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ فعل امر کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فعل ماضی یا مضارع تو نہیں ہے. یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے یا ہم کرتے ہیں. لیسن مکمل ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے آج کے ہوم ورک میں ایک کوشچن دیا ہے اسی کے اوپر، اس کو بہت سمجھ کے کرنا ہے، کسی کا چھاپا نہیں لگانا اس کو، ٹھیک ہے نا. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن دیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھ سے کر لیا تو پھر آگے آسان ہے سب کچھ، ٹھیک انشاءاللہ. چلے نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ یاد رکھنے کے لیے مثالوں سے ہم یاد رکھیں گے تاکہ معنی جلدی یاد ہو جائیں اور ریکال بھی کرنا آسان ہو جائے. مثالیں وہ رکھیں جو جانی پہچانی ہو اور آسان ہو، وہ مشکل مثال مت رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور ایسی رکھیں کہ جو بار بار استعمال ہوتی ہیں، کوئی روحانی جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے. کوئی بھی ورڈ یاد کرنے کے لیے آپ ایک ریفرنس سینٹینس یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. لیسن ہمارے یہاں مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب ایک کلاس آپ کی صرف اور رہ گئی، اس میں 2 سبق ہم نے پڑھنے ہیں، آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلا ہفتہ جو ہے نا روزانہ 2 گھنٹے آپ لگا دیں انشاءاللہ. QC1 آپ اتنا اچھا کر لیں گے، QC2 شوق سے آئیں گے، ورنہ شاید ڈرتے ڈرتے آئیں گے QC2 میں. ٹھیک ہے، سب نے کرنا ہے بھائی انشاءاللہ. تو بس یہ ایک ہفتہ ہے. جب آپ اگلی کلاس میں آئے نا تو جو گردانیں ہم نے کی ہیں فیل والی وہ بالکل فرفر ہونی چاہیے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا، اس طریقے سے اس اسپیڈ سے اگر کر لیں گے آپ پریکٹس، کوئی مشکل کام نہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا مڈ کوئز کچھ لوگ گھنٹے بھر تک لے کے بیٹھے رہتے مگر میجورٹی نے آدھے گھنٹے میں کر لیا تھا. جس نے آدھے گھنٹے میں کرا تھا اس سے پوچھیں کہ آپ کو گردانیں یاد تھی یا نہیں تھی. جس کو گردانیں یاد تھی اس نے آدھے گھنٹے میں کر لیا، ٹھیک ہے. چلو تو دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.